کل پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکراتی کمیٹیوں کی اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میٹنگ سے پہلے ایک پوری ٹائم لائن موجود ہے کہ دونوں فریق یہاں تک کیسے پہنچے۔ سخت گیر موقف کے بعد دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا۔ پہلی دو میٹنگز میں ٹھوس پیش رفت تو سامنے نہ آئی، لیکن ماضی کی ایک سالہ سیاست کو دیکھا جائے تو مذاکرات کا ہونا ہی ایک بڑی پیش رفت سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان مذاکرات سے پہلے تحریک انصاف دو نکات پر بیانیاں بنائے ہوئی تھی۔ نمبر 1، حکومت کا مینڈیٹ جعلی ہے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نمبر 2، اصل پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، مذاکرات یا کسی قسم کی بات چیت صرف انہی سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حکومت خصوصاً مسلم لیگ نون بھی دو نقطوں پر بات کرتی رہی۔ پہلا یہ کہ پی ٹی آئی 9 مئی میں ملوث ہے، اس لیے شدت پسند جماعت سے کوئی بات نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کا 2024 کا مینڈیٹ اصلی ہے، جبکہ 2018 میں پی ٹی آئی نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا تھا۔ جب دونوں ہی اپنے موقف پر قائم تھے تو بات چیت کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اوپر سے اسٹیبلشمنٹ بھی ایک فریق کے ساتھ رہی اور دوسرے فریق یعنی پی ٹی آئی کے حصے میں صرف سسٹم کی پیدا کردہ سختیاں ہی ہیں، اور سیاست میں تلخیاں، ناراضگیاں اور ڈیڈ لاک دیکھنے کو ملا۔ اس لیے آج ان فریقین کا مل بیٹھنا ہی بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی اس تیسری میٹنگ سے قبل اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی طرف سے ایک اہم بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کو کس طرح کا کمیشن چاہیے، پر ہم نے واضح طور پہ یہ گورنمنٹ کو بتایا ہوا ہے، اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ منٹ بھی کر لیں۔ اسیران کی رہائی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، نہ ڈیل نہ ڈھیل۔ نمبر 2، 9 مئی کا کمیشن۔ نمبر 3، آپ کا 26 نومبر کا کمیشن۔ کمیشن کی تشکیل کیسے ہوگی؟ سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ یعنی کہ چیف جسٹس، یا پھر 3 ججز کا پینل جس پہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ آمادہ ہوں۔ اس کی ٹیو آرز کیا ہوں گے؟ وہ ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں وہ بنائیں گے اور وہ پیش ہوں گے۔ اس پر سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات پر قیادت کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ سیدھا سیدھا ہے نا، ہمارے نزدیک سیدھا سیدھا نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ان معاملات کے اوپر جو عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہوں، کم ہی کوئی کمیشن بنے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کمیشن کا راستہ کیسے نکالیں، کیا ٹی او آر اس کے ہوں گے۔ اس میں 7 پارٹیوں کو اپنی اپنی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے، پھر ہم اکٹھے ہوں گے، پھر ہم ایک کولیکٹیو موقف بنائیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی بات تو بات کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے سمجھتے ہیں کہ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کل مذاکرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل 3rd سیشن ہوگا ہمارا۔ ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ دیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی۔ ہمیں امید ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے، کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے، تو جتنے مسائل ہیں اس کا ایک حل نکل آئے گا۔ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، ہم سمجھتے ہیں 1.5 سال 2 سال سے وہ بڑے تکلیف میں مبتلا ہے، لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان کو بہلے نہیں مل رہے، اس لیے ان کی رہائی ہر صورت ضروری ہے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان تو مذاکرات کو حکومت کے لیے این آر او قرار دے رہے ہیں۔ مذاکرات وغیرہ کی بات کی ہے، مذاکرات کا رزلٹ نکلنا چاہیے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے گفتگو میں، تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ اس وقت تو 2 طبقات این آر او مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو این آر او چاہیے اور حکومت فارم 47 کو این آر او چاہیے۔ این آر او دینے والا صرف ایک شخص ہے، عمران خان۔ حکومت کہتی رہی کہ تحریک انصاف مطالبات لکھ کر دے، اور پی ٹی آئی 2 مطالبات بار بار دہراتی رہی، اب لکھ کر بھی دینے کو تیار ہے۔ نمبر 1، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر کمیشن بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک دلچسپ بیان دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس تیسری میٹنگ میں حکومت کمیشن بنانے پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں، یعنی ناظرین تحریک انصاف چاہ رہی ہے اور کسی حد تک اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے کہ بس کمیشن بنانے کا اعلان ہو جائے، اور جیسا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پھر ٹی او آرز بھی بنتے رہیں گے۔ ناظرین اصل معاملہ ہی کمیشن کی فارمیشن اور ٹی او آرز کا ہے۔ کمیشن کی فارمیشن کی بات کریں تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ نمبر 1، کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کریں، اور نمبر 2، یا 3 ججز کا پینل بنایا جائے جس پر دونوں فریقین رضامند ہوں۔ جیسا کہ عمر ایوب کے بیان سے واضح ہے، جبکہ ٹی او آرز جماعتوں کے وکلاء طے کریں گے۔ ٹی او آرز یعنی ٹرمز آف ریفرنس سے مراد ہے کہ نمبر 1، کمیشن کس چیز کی تحقیقات کرے گا، اور نمبر 2، کمیشن کا دائرہ اختیار کیا ہوگا، نمبر 3، کمیشن کس کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کرے گا، یعنی کس سے تحقیقات ہوں گی، نمبر 4، کمیشن اپنی رپورٹ مرتب کر کے کس کو فائل کرے گا، نمبر 5،
वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर कमीशन फोकस करेगा और उनसे बाहर किसी चीज को देखना उसका मैंडेट नहीं होगा। नाज़रीन, माजी में कमीशन भी बनते रहे और उनकी TORs भी तय की जाती रही। 2013 की इलेक्शन और इमरान खान के 126 रोज के धरने के बाद बनने वाला जो धांधली कमीशन था, उसके TORs कुछ यूं थे। नंबर 1, इंक्वायरी की जाए कि इंतखाबात ईमानदाराना, साफ और शफाफ थे। नंबर 2, तहकीकात की जाए कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी बदअनवानी के सद्देबाब के इंतजामात किए थे। नंबर 3, क्या आम इंतखाबात कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक थे। कमीशन ने इंक्वायरी 45 दिन में मुकम्मल करना थी और दोनों फरीकैन इसको मानने पर पाबंद थे और ये जानना था कि कोई ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग तो नहीं हुई। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने जा रहा है तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में फरीकैन के दरमियान गर्मा गर्म बहस और तकरार भी जारी है। अब मुज़ाकराती कमेटियां कल बैठेंगी और PTI के मुतालबात पर गौर होगा। अब अगर मुज़ाकराती कमेटियां कमीशन पर राजी हो जाती हैं तो उसके जो TORs हैं वो भी बनने हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर एक तीसरा फरीक भी है, इस्टेब्लिशमेंट। अब किस हद तक मुमकिन हो पाएगा कि PTI ऐसे TORs बनवा ले जिससे इदारा भी किसी हद तक मुतासर होता है या जो उनका मौक़िफ़ रहा है उसके खिलाफ TORs बन जाएं। इसके इम्कानात बहुत ही कम है और यहाँ ये भी सवाल है कि TORs बनाने में वक्त दरकार होगा। जैसा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि लीडरशिप से बात करना होगी। उसका मतलब है अभी मुज़ाकरात के लिए कई राउंड चल सकते हैं जिसमें फरीकैन अपने जो TORs हैं वो पेश करें, जिस पर दूसरा फरीक गौर करे और जब TORs तय हो जाएं तो कहीं जाकर कमीशन का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा। मुज़ाकरात हो तो ज़रूर रहे हैं लेकिन इस प्रोसेस में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है।